السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے بیلسٹک میزائل کی مکمل معلومات لے کر آیا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئے گی. آئیے چلیے شروع کرتے ہیں. اوریجن: جدید بیلسٹک میزائل کو سن 1930 اور 1940 کی دہائی میں نازیز نے ورنہر وان براون نامی سائنسدان کی سربراہی میں ایجاد کیا. اس کا پہلا تباہ کن تجربہ پیرس پر 6 ستمبر سن 1944 میں کیا گیا. ان کو V2 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو ورلڈ وار 2 میں 3000 سے زائد دفعہ استعمال کیا گیا. پہلا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا نام R7 سمیورکا تھا. ایک بیلسٹک میزائل کو چلنے کے لیے ایک زبردست اور طاقتور جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو بیلسٹک فلائٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس میں انرشیا کا جامع کردار ہوتا ہے. جب بیلسٹک میزائل کو لانچنگ پیڈ سے لانچ کیا جاتا ہے تو یہ چند سیکنڈ ہوا میں رہتا ہے اور پھر انرشیا کی بدولت یعنی اپنے وزن کی وجہ سے زمین پر آ گرتا ہے. اس میں فزکس کے المعروف ٹاپک پروجیکٹائل موشن کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو سارا کا سارا چیپٹر ادھورا رہ جائے گا. جب بیلسٹک میزائل کو لانچ کیا جاتا ہے تو یہ میزائل اپنے پروجیکٹائل موشن کے تحت لانچنگ پیڈ سے لانچ ہوتا ہے اور اس لانچ کو کرنا بچوں کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کو لانچ کرتے وقت بڑے حساس اعداد و شمار کا خیال کرنا پڑتا ہے. ایک جدید بیلسٹک میزائل اپنے حریف کو 10,000 کلومیٹر کی حدود میں رہتے ہوئے 30 سے 35 منٹ میں زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ اس کے 5000 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار کی بدولت ممکن ہے. بیلسٹک میزائل کو اس کے ہدف سے بھٹکایا نہیں جا سکتا، حالانکہ اس کے برعکس کروز میزائل کو بھٹکایا جا سکتا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میزائل اپنے سیلوں سے نکلتے ہوئے وقت فرسٹ سٹیج بوسٹر کو اتار دیتا ہے اور پھر تقریباً 60 سیکنڈ کے بعد سیکنڈ سٹیج موٹر بھی اتر جاتی ہے اور میزائل کا ڈھانچہ اتر جاتا ہے. پھر 120 سیکنڈ کے بعد تھرڈ سٹیج موٹر بھی اتر جاتی ہے. پھر تقریباً 180 سیکنڈ کے بعد میزائل سے الگ ہو جاتے ہیں راکٹ اور بہت تیزی سے فضا میں اڑنے لگتے ہیں. ایک بیلسٹک میزائل کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں. پاور فلائٹ پورشن: یہ حصہ بیلسٹک میزائل کے ساتھ چند سیکنڈز تک ہی رہتا ہے. اس کا کام سے بیلسٹک میزائل کو اتنی رفتار دینا ہوتا ہے کہ وہ خاص اونچائی تک جا پہنچے. اس کا دوسرا حصہ دا فری فلائٹ پورشن ہوتا ہے. اس حصے میں صرف تباہ کن مال موجود ہوتا ہے اور اس نے صرف دشمن کے نشانے پر گرنا ہوتا ہے. اسرائیل دنیا میں ایک نئی طاقت کے روپ میں ابھرا ہے. اسرائیل نے اب تک کئی بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربات کیے ہیں، جن میں حال ہی میں اسرائیل نے بروز جمعہ 31 جنوری کو میزائل تجربات کیے اور پھر اس نے حیرت انگیز طور پر ایک ہی مہینے میں 2 کامیاب بیلسٹک میزائل کے تجربات کر کے دنیا کو چونکا دیا. خاص بات یہ ہے کہ 6 دن قبل اس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے سربراہی میں 2 اور میزائل تجربات کیے. دا لانگ رینج آرٹلری ویپ آن کو جب فائر کیا گیا تو اس نے 400 کلومیٹر دور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کیا. ایران اور امریکہ کے درمیان گزشتہ چند سالوں سے کشیدگی بڑھ رہی تھی، مگر یہ غصے سے بھرا غبارہ پچھلے سال پھٹ ہی گیا اور اس نے دنیا کو ورلڈ وار 3 میں دھکیل ہی دیا تھا. لیکن یہ معاملہ کچھ دیر تک ٹل گیا ہے. ہوا یہ کہ امریکہ نے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو میزائل حملے کے ذریعے مار دیا، جس سے ایران نے بغداد میں امریکہ کی 2 ایئر بیسز پر حملہ کیا اور اس سے امریکہ کے 101 فوجی زخمی ہوئے. جنوبی کوریا بھی ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنا میزائل ٹیکنالوجی سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. حیرت انگیز طور پر جنوبی کوریا کے پاس اس وقت 800 بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں سے 600 اسکڈ میزائل ہیں. کم از کم 200 میزائل ٹوکیو پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. جنوبی کوریا کا مشہور میزائل میوسیڈن کو ابھی تک تجربے کے لیے نہیں لائے گا، مگر میوسیڈن گوام کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے. ستمبر 1941 میں جنوبی کوریا نے چین سے بیلسٹک میزائل بنانے کے لیے ایک تحریری معاہدہ کر لیا تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز.